جو کہ پاکستان کو عالمی طور پر تنہا کرنا چاہتے تھے، اب ان پر قدرت ناراض ہو چکی ہے، ان پر قدرت کا قہر برس رہا ہے اور پاکستان عالمی سطح کے اوپر، عالمی سٹیج کے اوپر پے در پے دھماکے کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور اب دنیا کے اہم ترین جو فوجی کمانڈرز ہیں وہ پاکستان کے اندر آ چکے ہیں، جن کے اندر تاجکستان، جن کے اندر ازبکستان اور جن کے اندر کرغزستان سمیت امریکی سینٹ کوم کے جو چیف ہیں جنرل کوریلا۔ جی ہاں دوستو، یہ وہی جنرل کوریلا ہیں جنہوں نے پاکستان کو اپنا فینومینل پارٹنر کہا تھا ان دنوں میں جب پاکستان اور بھارت کی کشیدگی عروج کے اوپر تھی، ان کے مابین جنگ جاری تھی اور یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ امریکہ کس کی طرف کھڑا ہوگا۔ اب وہ پاکستان کی طرف کھڑا ہوا تھا اور اب اس بات کا ثبوت دینے کے لیے پاکستان کے اندر ان کے جو چیف ہیں وہ آ چکے ہیں۔ یہ تمام تر چیفز مل کر کیا کرنے والے ہیں پاکستان کے اندر؟ جو ان کی یہ میٹنگ ہوئی، یہ جو کانفرنس ہوئی ہے، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ کیا پاکستان کو DF-17 ہائپرسونک میزائل سسٹم ملنے والے ہیں یا پھر HQ-19 پاکستان کو چائنا سے دیا جائے گا؟ پاکستان نے پچھلے چند دنوں میں عالمی سطح کے اوپر کتنی عزت کمائی ہے اور اس کے مقابلے میں ہمارے ہمسائے کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے ہمسائے محض سازشیں کر رہے ہیں یا پھر ان کو کوئی کامیابی بھی ملی ہے یا وہ کچھ سمیٹنے میں کامیاب بھی ہوئے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے تمام تفصیلات رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہماری آپ سے 10 گزارش ہے کہ اس چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو دوستو، آپ کو پتا ہوگا کہ جس طرح سے پاکستان نے ریسنٹلی پرفارم کیا ہے وہ آؤٹ سٹینڈنگ ہے۔ مطلب چائنا اینڈ امریکہ ہیو بین انگیجڈ ایٹ دی سیم ٹائم۔ ایک میان کے اندر دو تلواریں، دو سپر پاورز موجود ہیں اور پاکستان ان کو ایک ساتھ لے کر چل رہا ہے۔ ہمارے جو سپہ سالار ہیں فیلڈ مارشل، وہ ریسنٹلی چائنا کے دورے کے اوپر تھے اور وہاں پر جا کر کچھ اہم ملاقاتیں کی گئی ہیں اور سیم ٹائم پہ ہماری جو سیاسی قیادت تھی، ہمارے جو وزیر خارجہ تھے، وہ امریکہ کے اندر موجود تھے۔ اس کی تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی اور وہاں پر بھی ان کے جو وزیر خارجہ ہیں مارکو روبیو، ان کے ساتھ ملاقات کی گئی تھی اور پھر پاکستان کو جو ہے وہ آپ کہہ لیجیے کہ سینٹر پوائنٹ قرار دیا گیا تھا ان دونوں ممالک کے مابین۔ مطلب چائنا اور امریکہ کے درمیان کھڑا ہے پاکستان، جو کہ جس کے اوپر دونوں ممالک خوش ہیں، دونوں ممالک متفق ہیں کہ یہ امن پھیلانے والا ملک ہے۔ یہ بات کہنا دونوں ممالک کی جانب سے بذات خود ایک ایٹم بم ہے بھارت کے اوپر۔ وہ بھارت جو کہ پاکستان کو ایک دہشت گرد ڈکلیئر کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے، سر توڑ کوششیں کر رہا ہے۔ امریکہ کو جو ہے وہ بارہا دفعہ یہ کنونس کرنے کی کوشش کر چکا ہے کہ بھائی یہ ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے، آپ لوگ اس کو سپورٹ مت کرو۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ عالمی اداروں کو لیٹرز لکھے گئے۔ آپ دیکھیے IMF کے ساتھ ہمارا پروگرام خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ فیٹف کو کہا گیا کہ آپ لوگ پاکستان کو جو ہے وہ بلیک لسٹ میں ڈال دو، جو ان کی لسٹ ہوتی ہے اس کے اندر ڈال دو، پاکستان کو منی لانڈرر ڈکلیئر کر دو، پاکستان کو ٹیررسٹ جو اسٹیٹ ہے وہ ڈکلیئر کر دو۔ لیکن ہر جگہ پر ان کو ناکامی ہوئی۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ پاکستان نے ریسنٹلی کچھ ملاقاتیں کی ہیں اور کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان نے ایک دن کے اندر 4 بڑی جو طاقتیں ہیں ان کو انگیج کیا: ترکیہ، سعودی عربیہ، امریکہ اور چائنا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ رات کے وقت تاجکستان سے جو ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں اور ان کے جنرل بھی ہیں وہ پاکستان آ گئے اور وہ آئے تو ان کے ساتھ جو دیگر ممالک ہیں انہوں نے بھی پاکستان کا دورہ کیا۔ اور اس دورے کے اندر ہوا کیا کہ جو ہمارے یہاں پہ ہوتی ہے چیف آف ڈیفنس سٹاف کانفرنس وہ کی گئی، جس کے اندر ہماری جو اعلیٰ عسکری کمان ہے اس نے شرکت کرنی تھی۔ یہ والی جو کانفرنس ہے وہ پہلے بھی ہوا کرتی ہے، مطلب 2023 میں تاشکند میں ہوئی تھی تو اس کے بعد کہیں اور آج 2025 کو پاکستان اس کو ہوسٹ کر رہا ہے اور اسلام آباد کے اندر اس کو جو ہے وہ ہوسٹ کیا گیا، جس کے اندر ہمارے سپہ سالار فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر نے شرکت کیا۔ اور اسی کے ساتھ دوستو ایک اور اہم ترین جو شخصیت تھی وہ تھی سینٹ کوم کے جنرل کوریلا۔ جنرل کوریلا وہی شخصیت ہیں جو کہ پاکستان کو، آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ کہہ چکے ہیں کہ فینومینل پارٹنر ہے امریکہ کا اور پاکستان کے ساتھ ہمیں تعلقات کو استوار رکھنا چاہیے۔ مطلب امریکہ کا ایک اہم ترین ادارہ ہے سینٹ کوم اور اس کی جانب سے اگر یہ بات سامنے آتی ہے تو آپ سوچئے انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور اب وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں اور ان کے ساتھ جو قازقستان ہے، کرغزستان ہے، تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، ان کے بھی جو چیفز ہیں وہ پاکستان کے اندر آئے ہیں اور ہمارے چیف کے ساتھ ان کی ایک تصویر جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے جو کہ بھارت کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ ہے۔ تھپڑ کیوں ہے جی؟ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان عالمی طور پر تنہا ہو جائے اور تنہائی کا شکار ہو جائے، تمام تر ممالک جو ہیں وہ انڈیا کی طرف راغب ہو جائیں، لیکن خدا نے جو پاکستان کو لوکیشن دی ہے، پاکستان کو جو صلاحیت دی ہے، شاید اس نے پاکستان کو بھارت سے منفرد کر دیا اور تمام تر توجہ جو ہے وہ پاکستان سمیٹنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اب اس کانفرنس کا جو ایجنڈا ہے اس کو اگر ہم ڈسکس کریں تو وہ یہ تھا کہ انسداد دہشت گردی کے خلاف بند باندھا جائے اور مشترکہ تربیتی پروگرام کے اندر جو ہے یہ تمام تر ممالک شرکت کریں۔ مطلب کوئی ایسا پروگرام رکھا جاتا ہے جس کے اندر ہم نے اپنی فورسز کے جو جوان ہیں ان کو ٹرین کرنا ہے تو اس کے اندر یہ جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں یہ بھی شرکت کرے، پاکستان بھی کرے اور امریکہ بھی کرے۔ اس کے ساتھ ہی جو علاقائی استحکام ہے اس کو مینٹین کیا جا سکے، سائبر سیکیورٹی کو جو ہے وہ اس کے اندر تعاون کو بڑھایا جائے اور ہائبرڈ تھریٹس کے خلاف اشتراک جو ہے اس کا مقصد
مقصد رہا، اور اس کے بعد یہ پاکستان کے اندر جو ہوا اس کے اندر بہت سی ڈیولپمنٹ جو ہیں وہ مزید بھی سامنے آئیں گی. لیکن ایک اور جو بات چل رہی ہے اس وقت سوشل میڈیا کی رپورٹ ہے اس پر ذرا تبصرہ کر لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ DF-17 دوستو یہ ہائپر سونک کا بیلسٹک میزائلز ہیں جو کہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو مل سکتے ہیں چائنا کے دورے کے بعد، کیونکہ ہمارے فیلڈ مارشل جب سے وہاں پہ گئے ہیں تو کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں. اس سے پہلے ایک چائنیز سورس نے بتایا تھا کہ پاکستان کے اگلے سال تک جو ہے پاکستان کے اندر HQ-19 نصب کر دیا جائے گا، اس کو آپریشنل کر دیا جائے گا. تو پھر یہ بھی تصور کیا گیا کہ جو ہمارے فیلڈ مارشل چائنا کے اندر موجود ہیں وہاں سے HQ-19 کے حوالے سے اچھی خبر آ سکتی ہے. لیکن اب خبریں یہ ہیں کہ جنہی سورس نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ J-35 پاکستان کو ملنے والے ہیں، یہ دفاعی نظام ملنے والے ہیں، اب ایکس سسٹم ملنے والا، نئے میزائل ملنے والے ہیں، انہی سورس کی جانب سے کچھ عرصہ پہلے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ DF-17 جو کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہائپر سونک میزائل ہیں وہ بھی پاکستان کو دیے جائیں گے. اب ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ چونکہ ہمارے فیلڈ مارشل بذات خود وہاں پہ گئے ہیں اور ان کی افواج سے بھی ملاقات کی گئی ہے تو ہو سکتا ہے اس کے اوپر بھی پیش رفت جو ہے وہ دیکھنے کو ملے. دوستو اگر ہم اس کی تفصیلات کی بات کریں تو یہ جو میزائل ہے یہ میک 6 سے میک 10 تک کی سپیڈ رکھتا ہے، مطلب آواز کی رفتار سے 6 گنا سے لے کر 10 گنا تک زیادہ اس کی جو رفتار ہے وہ تصور کی جاتی ہے. رفتار اور راستہ دونوں ناقابل پیش گوئی ہوتے ہیں، انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے اسے روکنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. امکان کم ہے کہ پاکستان کو DF-17 کو براہ راست خریدنے کو ملے، لیکن زیادہ ممکنہ راستہ یہ ہے کہ چین سے ٹیکنالوجی جیسے اسکریپ جیٹ انجن گلائڈ وہیکل حاصل کی جائے تاکہ پاکستان خود ایسے میزائل تیار کر سکے. یہ وہ باتیں ہیں جو کہ اس وقت دفاعی حلقوں کے اندر ڈسکس ہو رہی ہیں. تو عین ممکن ہے کہ پاکستان کو آنے والے دنوں کے اندر یہ ہائپر سونک جو میزائل ہے وہ دے دیا جائے، کیونکہ پاکستان کے پاس پہلے اس طرح کے میزائل موجود نہیں ہیں. ہائپر سونک کے اوپر ہم نے کام جو ہے وہ نہیں کیا، لیکن ہم کر رہے ہیں اور جلد ہی ہم اس کو حاصل کر لیں گے. اور اس کے بعد دوستوں جو مزید ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اگر آپ ان کو ملاحظہ کریں تو پاکستان نے کن کن کو انگیج کیا. چائنا کے اندر گئے، وہاں پر ہمیں جو ہے وہ امن کی علامت قرار دیا گیا. اس کے بعد ترکی کے ساتھ بھی ہمارا ایک تاریخی معاملہ ہوا ہے، ایک تاریخی سیٹنگ ہوئی ہے، اور وہ کچھ یوں ہے کہ ہم نے مشترکہ سیکیورٹی جو کونسل ہے اس کا اجلاس بلایا اور ترکی کے اہم ترین لوگوں نے، ایک اہم وفد نے شرکت کی اور پاکستان نے بھی اس کے اندر جو ہے وہ حصہ لیا. ان دونوں ممالک کے درمیان یہ ایک بہت بڑی پیشرفت تھی جو کہ پہلی دفعہ ہوئی. اس کے بعد امریکہ میں جو ان کے وزیر خارجہ ہیں ان کے ساتھ ملاقات، پاکستان کی ملاقات، یہ بھی ایک تاریخی لمحہ تھا. اس کے بعد جو چائنا کے ساتھ ملاقات تھی اسی وقت میں یہ خود ایک تاریخی لمحہ تھا کہ چائنا اور ترکیہ جو ہے وہ ایک وقت میں چائنا اور امریکہ جو ہے وہ ایک ہی وقت میں پاکستان کے ساتھ انگیجڈ ہے، پاکستان کے اوپر جو ہے وہ نچھاور جا رہا ہے، نچھاور ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیے اس کے ہمسائے جو ہیں اس کے مقابلے میں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ سازشیں تو کر ہی رہے تھے لیکن اب ان کے اپنے اندر پھوٹ ہے. ان کے میڈیا بھی اب نہ چاہتے ہوئے یہ سوال کرنے پہ مجبور ہے، مطلب ان کا میڈیا کچھ یوں بھی چلتا ہے کہ جو عوام سننا چاہتی ہے وہ اس کو چلاتے ہیں، اس کو ہائپ دیتے ہیں. تو اب وہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو حکومت ہے وہ اس بات کو ڈکلیئر کرے کہ ہمارا کتنا نقصان ہوا ہے، اور ان کے پارلیمنٹیرینز بھی بار بار اس دختی رگ کے اوپر ہاتھ رکھ رہے ہیں اور اپنی حکومت کو فورس کر رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگ بتاؤ کہ ہمارے تیارے گرے ہیں. جب تک آپ لوگ بتاؤ گے نہیں تب تک یہ معاملہ سورٹ آؤٹ نہیں ہوگا اور ہم لوگ اس کنفیوژن میں رہیں گے، ہماری عوام کنفیوژن میں رہے گی کہ آخر ہمارا نقصان کس حد تک ہوا ہے. تو اسی لیے اب ان کی عوام یہ مطالبہ کر رہی ہے اپنی جو حکومت ہے اس سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو عالمی سطح کے اوپر ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ ہزیمت اٹھانا پڑ رہی ہے. ایک تو اب دیکھیے جب سے یہ ہوا 9 اور 10 مئی والا مارکہ حق ہوا اس کے بعد سے نہ ان کو کسی نے بلایا نہ یہ کہیں پر گئے، جاتے بھی ہیں تو وہاں سے بے عزتی سمیٹ کر واپس آ جاتے ہیں. ان کے دفاعی معاہدے کینسل ہوتے ہیں. آکاش جو ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم تھا برازیل کے ساتھ انہوں نے اس کو سیل آؤٹ کرنا تھا، ڈیل بنائی ہوئی تھی وہ کینسل ہو گئی، اور اس بات پہ ہوئی کہ ان کا جو میزائل سسٹم ہے وہ ایکوریٹ نہیں ہے، وہ نشانہ ٹھیک جگہ پر نہیں لگاتا ہے. اس کے بعد انہوں نے کسی اور میزائل سسٹم کے اوپر جو ہے وہ ریلائی کر لیا. تو یہ اس طرح کے معاملات ان کے چل رہے ہیں. پاکستان کے خلاف تمام تر جو سازشیں ہیں وہ ناکام ہو چکی ہیں. اس کو آپ پاکستان کی خوش قسمتی کہیں یا قدرت کا ساتھ کہیں، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہی حقیقت ہے.